9 سال ہو گئے مجھے 3 کتابیں میری ایک یکمشت لکھ رہا ہوں. 9 سال ہو گئے, بار بار ڈیلیٹ. ہر سال سوچ ایک نئے سطح پہ پہنچتی ہے, پچھلی چیز ناقص لگنے سے اتر, ریسرچ اور کرتا ہوں, پھر ڈیلیٹ کرتا ہوں, کچھ چیپٹرز دوبارہ سے لکھتا ہوں. اتنا آسان نہیں ہے صحیح کتاب لکھنا. اور کتاب لکھنا پاکستان میں تو وہ اسٹینڈرڈ بھی نہیں ہے. ہر بندہ پبلشنگ ہاؤس میں جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ہاں جی اتنے پرسنٹ تیرے, اتنے پرسنٹ میرے کتاب چھاپتے ہیں. بس مسالہ ہونا چاہیے اس میں. اوکے, سو وی نو دا کرس آف سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کی جو ایک کرس ہے نا, جتنے مرضی اور مسائل ہوں, سب سے بڑی کرس ہے کوالٹی اسٹینڈرڈ زیرو کر دی. ایوری بڈی از ایوری تھنگ. ایوری بڈی از اے رائٹر, ایوری بڈی از اے سنگر, از این ایکٹر, از اے ڈانسر, از اے فلاسفر, ایوری بڈی از ایوری تھنگ. I get that, اس کے فائدے بھی ہیں, مگر سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ زمین پہ آگے گریں گے اور انسانیت پستی کی طرف سب سے زیادہ تیزی سے سوشل میڈیا انسٹرومنٹس کی ہینڈلز کی وجہ سے جا رہی. فالس کانفیڈنس, ایروگینس. دیکھ رہے ہیں آپ, کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ چلتے ہوئے گلی میں کوئی بات کرے اونچی سی آواز میں جو سب کو آ بھی ہو, اور سارے کے سارے گلی میں 2 اسپرٹس میں 2 حصوں میں سپلٹ ہو جائیں, اور ایک اس کی پوری تعریفیں کرنا شروع کر دے اور ایک اس کو گالیاں دینا شروع کر دے. کبھی ایسے انسانی ہسٹری میں ہوا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے یہ سوشل میڈیا میں شروع سے ایسے ہی ہو رہا ہے. ایک ٹویٹ لکھوں, آدھے بندے گالیاں دینے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں, آدھے بندے تعریفیں کرنے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. You need to understand سوشل میڈیا آپ کے اسٹینڈرڈز کیسے نیچے لے کے جا رہا ہے, کیمسٹری کیسے خراب کی جا رہی ہے اور لاک کی جا رہی ہے اسی خرافات کے اندر. ڈائریکٹلی افیکٹنگ یور پرسنالٹیز, جو سائیکالوجیز. آپ کے اگلے بیوی بچوں نے تباہ ہو جانا ہے اگر آپ کی ایسی سائیکالوجی رہی. اور جو ہو رہی ہے روز یوٹیوب کے اوپر کامنٹس, ٹویٹر کے اوپر کامنٹس, فیس بک پہ کامنٹس. قطعیت اتنی آج کبھی نہیں دیکھی قطعیت نے, کہ عام سا بندہ جس نے کچھ نہیں پڑھا سوائے اس کے کہ ٹویٹر کے 10 ٹویٹس پڑھے ہوئے, وہ 11ویں ٹویٹ میں فتویٰ تک ایشو کر دیتا ہے اسلام کا. مجھے کتابیں لکھوانی ہیں آپ سے, آپ کے بچوں سے کتابیں لکھوانی ہیں انشاءاللہ. You need to understand that. یہ فرسٹ ڈرافٹ ہے. ہر مسلمان کا رائٹر ہونا ضروری ہے. میرا رب رائٹر ہے, یاد رکھیے گا. ہم اس رب کے ماننے والے ہیں. 4 کتابیں لکھ کے ہمیں دینی ہے. مسلمان رائٹر نہ ہو تو عجیب سی مجھے کنفیوژن سی ہوتی ہے کہ آپ کیوں نہیں لکھ رہے. ایک قرا سے نام اسلام شروع ہوا ہے آپ کا, آپ کے ہاتھ میں قلم کیوں نہیں؟ You better be writing. You better get really good at writing. You better get یہ سوشل میڈیا رائٹنگ نہیں, start publishing books now. اب بک لیٹ سے start کریں, بکس تک پہنچ جائیں گے, مگر پہلا لفظ تو لکھنے کی تیاری پکڑنا. Everyone has to be. We need to produce 100,000 writers a year as Muslims. Credible books. خاص کوالٹی کے فلٹر سے گزری ہوئی. پہلا قدم کیا پتا ہمیں واقعی اپنی پرنٹنگ پریس, پبلشنگ پریس کھولنی پڑے, پبلشنگ ہاؤس کی. یہ لو کتابیں, ہمارے پاس کوالٹی چیک ہے, عام سی کتاب جانے نہیں دیں گے آگے. بزنس نہیں کر رہے ہیں ادھر. You need to understand. I'm not talking about intellectual warfare. کتابوں سے ہوتا ہے, وہ تو ظاہر ہے 1000 چیزوں سے ہوتا ہے. کتابیں بھی ایک انسٹرومنٹ ہے, بٹ میں آپ کی مینٹل ریڈینس کی بات کر رہا ہوں کہ کتابوں کی طرف آپ کو آنا پڑے گا. پڑھتے نہیں ہے, چلیں لکھوانے کے اوپر آپ خود ہی پڑھائی کرنی پڑے گی. آپ کو کتاب لکھنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ہے, اس کو توڑنا ہے. سب سے پہلے اسٹینڈرڈ اوپر لے کے جانے. You need to understand the problem we're trying to solve here, and that problem starts with me and you. What is the problem? The problem is اپنے اسٹینڈرڈز واپس لے کے آئیں. ایسے نہیں منہ کھولنا, ایسے نہیں کتاب لکھنی, ایسے نہیں آرگیو کرنا, ایسے نہیں ڈیبیٹس کھولنی, ایسے نہیں گروپس بنانے واٹس ایپ کے. صحابہ کی بات کرنی, صحابہ کے سٹینڈرڈز میں آپ کو کسی دن بیان کروں گا انشاءاللہ, ضرور کروں گا. صحابہ کے تھاٹ کے سٹینڈرڈ کیا تھے آپ کو بتاؤں گا ثبوت کے ساتھ. آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کو دنیا کیوں اٹریکٹ ہوئی تھی اسلام کی طرف. سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو اٹریکٹ کرتے ہیں. ابھی آپ ایک پاکستان کی فلم اٹھائیں اور ایک امریکہ کی فلم اٹھائیں, لگائیں پوری دنیا کے سینما میں, دیکھتا ہوں اگلے دن پاکستان کی فلم میں آتا ہے. جتنی مرضی رومانٹک سٹوری ہو, جتنی مرضی سٹینڈرڈز, جن سٹینڈرڈز کے اوپر کام کیا جاتا ہے ان سٹینڈرڈ سے لوگ آپ کی کمپیٹنس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, بار بار آتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں بھی بتاؤ کیسے کرنا ہے. عام سی ایک لو گریڈ بات کر رہا ہوں میں, اس کی انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں. ہمارے لکھاری دیکھ لیں,
رومانس سے باہر ہی نہیں آ سکے پاکستان کے نثر نگار، رومانس سے باہر آ ہی نہیں سکتے. کیا انہوں نے انٹلیکچولیزم لے کے آنا ہے؟ ہمارے فنون لطیفہ صرف اور صرف سیکس از دا سینٹرل کانسیپٹ ان آل آف واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. پتہ نہیں کیا فیسینیشن ہے ان کو. رومانس is the peak of your intellectualism. This is what یہ دو نسلوں نے یہ تحفے دیے ہم انٹلیکچوئل کور میں. بہت زیادہ حد پہ پہنچا دی ہمیں. تو دین میں سپرسٹیشن ڈال دی انہوں نے، ہوائی دیو مالائی قسم کی باتیں. یہ ان کا انٹلیکچوئل کور ہے. عرب کو ویسے نہیں دنیا پوچھتی تھی عرب کو. عرب ریشنلزم کے سینٹر تھا پوری پلانٹ کا. پڑھیں ذرا، جوزی کو پڑھیں، ابن القیم کو پڑھیں، غزالی کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کو اٹریکٹ کر کے رکھا ہوا تھا. یہ میں 3 نام بتائیں، کم از کم 600 نام بتاتا ہوں میں آپ کو. تکے نہیں لگتے جو دنیا پوری کی پوری آپ کے گر چکر لگانا شروع کر دیتی ہے. بائی چانس نہیں ہوگا یہ، سوری کرنا پڑے گا. اور دنیا نہیں چاہیے مجھے دنیا میرے طواف کرے. مجھے اگلی 100 نسلوں تک سیکیورٹی چاہیے، 100 نسلوں کی ایٹ لیسٹ. کیا اصلی والا پیغام اللہ اور اس کے رسول کا اینڈ تک پہنچایا، فلسفے سمیت، ایپلیکیشن، یوٹیلیٹی سمیت، یہ تینوں کام. ایسے نہیں ہوگا. اینڈ دس از سم تھنگ وچ از وٹ وی گوئنگ ٹو ڈو دس ایئر، مے بی ایون مور. جتنا لگتا لگے. گلوبل ٹور بھی ہم جو ڈیٹس دے رہے ہیں وہ اسی کی دے رہے ہیں. If you're not intellectually secure, you're a problem for all Muslims. Most people are not intellectually secure in Islam. I get it, but they're a problem. اسلام کو زیادہ تر مسلمان ایز اے پرابلم ہی لگے ہوئے ہیں. سو ہمیں وہ ٹھیک کرنا پڑے گا. سو جسٹ بیکاز زیادہ تر لوگ ایسے، اس کا مطلب نہیں کہ وہ ٹھیک ہیں. مسلمانوں کے کیا حالات ہیں. لوگ غیر اسلام نان مسلمز جو ہیں وہ جس نظریے سے اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہ ہماری وجہ سے ہی اتنے زیادہ ریپلسڈ ہیں اسلام سے. تو اسلام کی دعوت اگر صحیح دینی ہے اور اللہ کے نبی کا علیہ السلام کا پیغام اگر صحیح طرح پہنچانا ہے تو ہمیں اپنے کرتوت ٹھیک کرنے پڑیں گے. سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ کارنامہ ایک انٹلیکچوئل کور سیکیور کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو بی really well versed in describing the ideology. Okay, we have to be really giving a safe space to all of those people who are thinking. اینڈ سیف اسپیس کا مطلب یہ نہیں کہ چیلنج نہیں ہوگا. چیلنج تو کرنا ہے ہم نے. سیف اسپیس کا مطلب یہ ہے کہ they will feel intellectually they will quench the intellectual thirst coming in and they will know کہ بات ہوتی ہے ہر چیز سوال سے شروع ہوتی ہے اور بڑے بڑے سوال پوچھے جاتے ہیں اور they are answering the questions. And not only that they are answering the questions, these Muslims, but they are actually carrying a lot of weight in their arguments. I hope آپ کا یہ سن لیں. اس ویڈیو میں بیسیکلی شیئر بہت تھاٹ پرووکنگ اور ایموشنل ریمائنڈر دے رہے ہیں اسپیسیفکلی مسلمانوں کو، اور ان میں سے بھی وہ اسپیسیفکلی مسلمان جو پریکٹسنگ ہیں آج کل کے دور میں، کہ آپ اگر کتابیں لکھنے والے نہیں بن رہے ہیں تو آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہوا ہے. اگر آپ اتنا زیادہ ٹائم انویسٹ کریں لیٹ سے کہ آپ نے اپنے یونیورسٹی میں اپنے جو بھی ایجوکیشن ہے آپ نے اس میں 12 سال لگائے ہیں، 16 سال لگائے ہیں، 20 سال لگائے ہیں، تو اس کے بعد آپ اتنے زیادہ سینس نہیں آ رہی ہے آپ کی چیزوں میں کہ آپ خود کچھ لکھ سکو، آپ اپنی کریٹیوٹی کر سکو، آپ اپنے اندر ایک جو انٹلیکچوئل چیز ہوتی ہے وہ لے کے آ سکو، تو پھر آپ نے وقت ضائع کیا. اور سیم گوز آن اسلام کی، جب تک آپ اسلام میں آ رہے ہو اور آپ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ بنے رہو کہ میں ابھی تک علم اور کوئی بھی قبر تک ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، کوئی بھی عقل کل نہیں ہو سکتا ہے. مگر یہ ہے کہ جب تک آپ اتنا زیادہ اپنی زندگی میں انویسٹمنٹ کیا اور اس کے بعد بھی آپ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو رہے ہو اور آپ سے کوئی فلسفہ نہیں آ رہا ہے، آپ فلاسفر نہیں بن رہے ہو، آپ رائٹر نہیں بن رہے ہو، تو پھر آپ نے وہ وقت ضائع کیا ہوا ہے. کیونکہ جب تک آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہے اپنی چیزوں سے، آپ کیونکہ فلاسفی ایک اس طرح کی چیز ہوتی ہے جس سے آپ نہ صرف لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہو بلکہ ان کی مائنڈ سائیکالوجی اور مائنڈ فلاسفی کے ساتھ آپ ان کو پلے کر سکتے ہو. جتنا زیادہ آپ کے اندر اپنی باتوں کے اندر وزن آئے گا اتنے زیادہ ہی آپ لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہو. اور اس کی بیسٹ ایگزامپل ان دس ریگارڈ ہوتی ہے کہ آپ لکھنا سٹارٹ کر دیں، آپ لوگوں کے ساتھ ایک بیان کرنا سٹارٹ کر دیں، ان کے ساتھ نیگوسیشن کریں، کیونکہ جب تک آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرو گے
آپ کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ نے خود ہی وہ علم لے کے مر جانا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں، پاکستانیوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی ہے جو بہت ہی ریئر کیس ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس چیز کو اسپلٹ نہیں کرتے ہیں، وہ آگے ان لوگوں کو کنوے نہیں کرتے ہیں کہ اس چیز سے کسی اور کو فائدہ ہو سکے۔ اور گورے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی علم آتا ہے اس کو وہ ریفائن کرتا ہے، اس کو فلٹر آؤٹ کرنے کے بعد وہ سپریڈ کر دیتا ہے کہ جتنا ہو سکے دوسرے لوگ اس سے فائدہ پہنچا سکے۔ اور مسلمانوں میں یہ چیز اتنی زیادہ صلاحیت کا چکی ہے کہ اگر اس کے پاس اس طرح کا نالج آ رہا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی دوسرا اس سے فائدہ پہنچا سکے، وہ خود کوئی اپنا وہ لوگوں کو